پاکستانی بھی یعنی اس الیکشن کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے ہی ملک کے کسی حصے میں الیکشن ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نوجوان دے ول کریٹ اے ڈفرینس، وہ جس طرف بھی جائیں گے، چونکہ ان کے 5 کروڑ کے قریب ووٹ ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈھاکہ ناٹ نیو دہلی، یہ نعرہ ہے کہ اب جو بھی حکومت بنے گی بنگلہ دیش میں، جماعت اسلامی کی بنے یا BNP کی، وہ انڈیا کے انفلوئنس سے آزاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد آج 12 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پولنگ ختم ہو چکی ہے۔ آج کی جو صورتحال رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی جاوید صدیق صاحب۔ جاوید صدیق صاحب بہت شکریہ۔ ہمارا یعنی دایاں بازو جو کٹ گیا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے بعد وہ ہم سے دور ہی رہا پچھلے تقریباً 53-54 سال تک، لیکن اب صورتحال ایسی تبدیل ہوئی ہے کہ پاکستانی بھی یعنی اس الیکشن کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے ہی ملک کے کسی حصے میں الیکشن ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ کم از کم پرانی جنریشن میں آ رہی ہے۔ تو آپ اس مجموعی صورتحال کو پاکستان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں، اور جو 2 بڑی جماعتیں، یہ جو 2 بڑے اتحاد ہیں شیخ حسینہ واجد کے دیس نکالے کے بعد جو میں نے پہلے عرض کیا، تو ان کا مقابلہ کس طرح کتنا کلوز چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ۔ آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو الیکشن بنگلہ دیش میں اب ہو رہے ہیں ان میں پاکستانیوں کی بہت دلچسپی ہے اور گہری نظر ہے، اور پاکستانی میڈیا کے بہت سارے ریپرزنٹیٹیوز یا نمائندے اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی نظریں بھی بنگلہ دیش پہ ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے المیے کے بعد جب شیخ مجیب الرحمن نے ہندوستان کی پشت پناہی سے اور مکتی بانی بنائی اور مشرقی پاکستان کو الگ کیا اور بنگلہ دیش میں تبدیل کیا، وہ خود بنگلہ بندھو کے نام سے بنگلہ دیش کے خالق اور بانی قرار پائے۔ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں ظلم کیا سیاسی مخالفین کے اوپر، اور ان کی بیٹی نے تو حد کر دی۔ حسینہ واجد نے 15 سال کی اپنی حکومت میں بنگلہ دیش میں سیاسی مخالفین کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دی تھی، اور خاص طور پر ان سیاسی جماعتوں کی یا ان سیاسی کارکنوں کی جنہوں نے ان کے والد کی 1971 میں مخالفت کی تھی۔ وہ پرو پاکستان یا پاکستان نواز جو ایلیمنٹس تھے، جماعت اسلامی تھی، مسلم لیگ کے لوگ تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، ان پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جیلوں میں ڈالا۔ جماعت اسلامی کے لیڈرز کو، جو بڑے عمر رسیدہ لوگ تھے، ان کو ایک متنازع ٹریبونل کے ذریعے موت کی سزا دلوائی اور ان کو پھانسی لگا دی، جس پر دنیا بھر میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اور نوجوان لوگ جو ہیں وہ اس بات کا سخت ان کو دکھ تھا اور غم تھا کہ بنگلہ دیش جس نے پاکستان سے آزادی حاصل کی، وہ ایک دفعہ پھر غلامی کی طرف چلا گیا، اور اس دفعہ وہ انڈیا کی غلامی میں تھا، اور اس کے خلاف سخت ریئیکشن تھا، کیونکہ تمام جو پالیسیز تھی حسینہ واجد کی، ان کی ڈکٹیشن جو ہے نئی دہلی سے ہوتی تھی، یہ اس کے خلاف ریئیکشن تھا۔ بالآخر نوجوان باہر نکلے، ڈھاکہ یونیورسٹی سے اس کا آغاز ہوا، اور وہ نوجوان جن کی عمریں 30-35 سال سے زیادہ نہیں تھیں، اس سے نیچے وہ بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے ایک ایسی شاندار تحریک چلائی کہ حسینہ واجد کو یہاں سے فرار ہونے میں اور اپنے سرپرست اور مربی ہندوستان میں جا کے پناہ لینا پڑی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کہ مصداق، وہ وہاں اپنے انجام کو بھی پہنچ گئی اور اپنی اصل جگہ پہ بھی پہنچ گئی۔ اچھا، یہ سوال میرا یہی تھا کہ نوجوانوں کا ظاہر ہے کہ اس کو مونسون ریولوشن بھی کہا جاتا ہے اور جین زی ریولوشن بھی کہا جاتا ہے، یہ جو حسینہ واجد کی حکومت کا جو دھڑم تختہ ہوا، تو نوجوانوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اس کے بعد جو حکومت بنی، عبوری حکومت بنی، یونس کی مشیر ہیں جو اس وقت، یعنی وہ بھی یعنی حکومت جو نوجوانوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور ان کی مشاورت سے ہی بنی ایک طرح سے۔ یونس صاحب کو بھی نا حسینہ واجد نے بڑا پریشان کیا۔ وہ نوبل انعام یافتہ ہیں اور گرامین بینک کے وہ بانی ہیں،
اور دیہی علاقوں معیشت میں بڑا ان کا رول ہے، دیہی نچلی علاقوں سطح سے پر۔ غربت ختم کرنے میں یونس صاحب کا بڑا رول تھا، لیکن وہ بھی اس کے عطاب کا شکار تھے۔ جی ہاں، تو اس نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں، جو بھی یعنی اس کو خاص طور پر جو پرو پاکستان اگر کوئی ایلیمنٹ وہاں پہ نظر آ رہے تھے، ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ تو وہ پاکستانی ہی تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ تھے یا انڈیا کے جو عزائم کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ تھے ان کو اس نے نشانہ بنایا چن چن کے۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا اتنا بڑا انفلوئنس اس پر تھا اور اب بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ووٹر ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ 12 کروڑ ووٹر رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اور نوجوانوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت یعنی بڑا نمایاں جوش و خروش بھی ہے۔ جوش و خروش بھی ہے، یعنی 60 سے 70 یا 65% تک ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں کا کہ اس میں ول کتنی شامل ہوگی اگلا جو بھی حکومت بنے گی، اور کیا انقلابی تبدیلیاں ایسی آ سکتی ہیں جو ان کی نوجوانوں کی جو امنگیں ہیں ان کو پورا کریں؟ دیکھیے، جو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی خود مختاری، آزادی اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ جو نوجوان ہیں وہ اس کو دوبارہ استوار کرنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش کو، اس کی ریاست کو۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو اس کی کالونی، انڈیا کی کالونی بنا دیا تھا، جو کہ ریاکشن کا بڑا سبب تھا۔ یہ نوجوان جو باہر نکلے اسی دکھ سے، اسی پریشانی سے کہ ایک ہمارا ملک جو اکنامیکلی بہت اچھا کر رہا ہے، ایک پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہے، ایکسپورٹس اس کی 70-80 بلین ڈالر سے زیادہ ہیں اینول، اور اس کے باوجود وہ ڈکٹیشن کیوں لے رہا ہے؟ اور انڈیا ہر معاملے میں مداخلت کرتا تھا، ان کی انٹرنل پالیسیز کے اوپر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی انڈیا کی مخالفت تھی، چھوٹے چھوٹے اداروں کو چلایا جا رہا تھا، یہ چلا رہا تھا، منی راگ ایجنٹ چلا رہے تھے۔ بالکل۔ سو اس وجہ سے یہ ایک ریئیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو دیس نکالا ملا۔ اب یہ ہے کہ یہ نوجوان دے ول کریٹ اے ڈفرینس، وہ جس طرف بھی جائیں گے، چونکہ ان کے 5 کروڑ کے قریب ووٹ ہیں، اور ووٹر ٹرن آؤٹ بھی انہی کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اگر یہ نوجوان اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، ضرور ڈالیں گے، تو وہ پارٹی یا وہ الائنس جس کی طرف یہ ہیں وہ اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، سو وہ پارٹی جدھر بھی ہے وہ اپنا وزن جو ہے اس پلڑے میں ڈالے گی۔ اس وقت 2 الائنسز ہیں، وہ ایک تو ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو حسینہ واجد جو اس کی پارٹی تھی جنرل ضیاء الرحمن کی اور خالدہ ضیاء کی، جن کی حال ہی میں ان کا بیٹا ہے طارق رحمان، جو یو کے میں تھا ایگزائل میں، وہ ابھی چند ہفتے پہلے واپس آیا۔ ایک تو وہ لیڈ کر رہا ہے اپنی پارٹی اور اس کے ساتھ 10 یا 11 جماعتیں ان کا الائنس ہے، اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی ہے، اور اس کے ساتھ 7 یا 8 اور جماعتیں ہیں جو ان کے الائنس میں شامل ہیں۔ دس از اے ٹف کمپٹیشن، پلس یوتھ کی کا جماعت بھی جو اس کے جماعت کے ساتھ ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی آفٹر سو مینی ایئرس، 71 کے بعد پہلی دفعہ پولیٹیکلی ایک اس کو آزاد ماحول ملا ہے، اور اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے ذریعے ووٹرز کو اپنے ساتھ ملائے، اور بنگلہ دیش میں امکان ہے کہ جماعت اسلامی ایک حکومت بنا سکتی ہے۔ اگر نہ بھی بنا سکے تو وہ ایک بڑی پاورفل، بڑی مؤثر قوت، سیاسی قوت کے طور پر ابھرے گی، اور بنگلہ دیش کی فیوچر پالیسیز میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، بنگلہ دیش میں اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں نا دیوار پہ ریٹن آن دا وال، نوشتہ دیوار، ٹھیک ہے، نوشتہ دیوار یہ ہے کہ ڈھاکہ ناٹ نیو دہلی۔ یہ نعرہ ہے کہ نئی دہلی کا ہمیں انفلوئنس، یا نئی دہلی کی ڈکٹیشن ہمیں، یا اس کی جو حکمرانی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہیں، اور ہمارے فیصلے ڈھاکہ میں ہونے چاہیے۔ یہ اس وقت سارا جوش و خروش اس کے گرد، اس نعرے کے گرد ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو بھی حکومت بنے گی بنگلہ دیش میں، جماعت اسلامی کی بنے یا BNP کی، وہ انڈیا کے انفلوئنس سے آزاد ہوگی۔ اور اس وقت سب سے بڑا جو ووٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنے آپ کو اسرٹ کرے، بنگلہ دیش اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک مستحکم
ریاست کے طور پر بھارت کے انفلوئنس سے الگ ہو کر ایک ساؤتھ ایشیا کی ایک طاقت کے طور پر ابھرے، اور اس وقت یہ بڑا ووٹرز کے درمیان یہ ڈسکشن ہے۔ جاوید صاحب، شیخ حسینہ واجد جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس اس کے جانے سے ختم ہو گیا، لیکن ووٹ بینک بہرحال عوامی لیگ کا، عوامی لیگ جو وہ بینڈ ہے، اس میں الیکشن میں پابندی وہ حصہ نہیں لے سکتی، تو اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر جائے گا؟ آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ کیا وہ خاموش بیٹھ جائیں گے یا وہ کسی نہ کسی جماعت کے، ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں بطور جماعت یا موجود ہیں، لیکن وہ ان سب کو آپ انڈیا کا حامی بھی نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں ہمدردیاں اپنے ملک کے ساتھ ہوں گی، تو وہ کیا رول ان کا ہوگا اس میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ کچھ لوگ ان میں سے کریں گے، لیکن ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ جب یہ صورتحال بنتی ہے، جب لیڈر ان کا کوئی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ان کی جو فارمر پرائم منسٹر حسینہ واجد ہیں جو زیر عتاب ہیں اور لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے ملک، تو وہ بڑے ڈی مورلائزڈ ہیں، اور بڑی تعداد میں شاید باہر نہیں نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے۔ ڈی مورلائز ہونے کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ، ان کی جو ووٹرز ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے، سو کہیں نہ کہیں وہ ووٹ دیں گے، لیکن اس وقت ان کی جو صورتحال ہے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی والی ہے۔ ایک طرف بی این پی ہے جو ان کے عطاب کا شکار رہی ہے، ان کے مظالم کا شکار رہی ہے، دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جس کو انہوں نے جس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، اور جماعت اسلامی پر مظالم کی ایک پوری تاریخ ہے پچھلے 40 سال میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے ووٹر جو جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے یا بی این پی کو، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے، ایک مخمصہ ہے کہ وہ کہاں جائیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ وہ بڑی تعداد میں باہر نکل کے ووٹ دیں گے، اور فیصلہ جو ہے نوجوان ووٹ کرے گا۔ اچھا، ایز اے نیبر اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے یہ الیکشن اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ایک طرح کے کرائسس کا سبب بنیں گے، دونوں صورتوں میں، یعنی اگر بی این پی جیتی ہے تو بھی اور جماعت اسلامی والا الائنس جیتتا ہے تو بھی، اور پاکستان کے لیے آن دا ادر ہینڈ یہ ایک یعنی اپارچونٹی والی کیفیت ہوگی۔ تو آپ ان دونوں ملکوں کا جو موازنہ کس طرح سے کرتے ہیں، اور بھارت کیا اس کو یعنی اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں کر سکتا ہے جس کے لیے نئی حکومت کو محتاط رہنا چاہیے؟ انڈیا یقیناً پریشان ہے، ورڈ ہے کہ بنگلہ دیش کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو سپورٹر تھی حسینہ واجد، اس کی پارٹی عوامی لیگ، وہ اب ختم ہے۔ لیکن وہ کوشش کرے گا کہ جو بھی جماعت جیتے، جماعت اسلامی یا اس کا الائنس، اس کے ساتھ جو الائنس ہے، یا بی این پی، اس سے اثر نو تعلقات یہ بھی اطلاعات بھی آئی، امت ڈیجیٹل نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں ہیں، اور یہ ظاہر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کے لیے ہوتا ہے، اور انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے ان کی نیبرہڈ میں، تو وہ چاہے گا کہ نئی حکومت بنائے گی جو پارٹی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بنے، ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ان کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جماعت اب سامنے آئے گی اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، وہ اس بنیاد پہ ہوئے، اس نعرے کی بنیاد پہ ہوئے کہ ہم ہندوستان کے انفلوئنس سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر جماعت کی کوشش کرے گی کہ وہ اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھے نئی دہلی سے۔ ایوری گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو ڈسٹینس اٹ سیلف فرام نیو دہلی۔ اس میں ریجنل پاورز بھی پلے کر رہی ہیں، اس میں چائنا کا بھی بڑا رول ہے۔ چائنا از اے بگ پاور، اور چائنا انڈیا کی رائیولری بھی ہے۔ چائنا وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور چائنا کے پاس ریسورسز بھی بہت ہیں انڈیا کے مقابلے میں، سو چائنیز انفلوئنس از دیئر۔ انڈیا ول ٹرائی کہ میری بھی یہاں پہ ایک بات بنی رہے اور میرا کچھ نہ کچھ عمل دخل رہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت فیوچر کی اس الیکشن کے بعد فوری طور پر انڈیا کے ساتھ کوئی قریبی تعلق رکھے، یا ان کو کوئی دروازہ کھولے ان کے لیے سیاسی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے، کہ وہ اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو دوبارہ قائم کر سکیں بنگلہ دیش میں۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے اپارچونیٹیز ہیں، پاکستان کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں۔ پاکستان نے اس کی شروعات بھی کی ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ٹریڈ بڑا بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ،
इंपोर्ट्स वहाँ चावल की इंपोर्ट पाकिस्तान से उन्होंने शुरू की हुई है, और भी ट्रेड हो रहा है दोनों के दरमियान। हमारे वज़ीर कॉमर्स जो हैं वो बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं, उनके वज़ीर भी यहाँ आ चुके हैं, उनके डिफेंस चीफ यहाँ आए हैं। जावेद साहब, हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी अजमत खान बांग्लादेश में मौजूद हैं ग्राउंड पे। वो सुबह से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमने 2-3 रिपोर्ट्स उनकी हम चला चुके हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, और पोलिंग ख़त्म हो चुकी है तो टर्नआउट कैसा रहा, लोगों का जोश व खरोश कैसा था, और कौन से उम्मीदवार या कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा पुरुमीद है नताइज के हवाले से। जी अजमत। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए बाकायदा तैयारियां भी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद जैसे जैसे रिजल्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। हम जैसे अंदर दाखिल हो रहे थे, बाहर भी बाकायदा दीवार के ऊपर हल्का जात को लिखा जा चुका है, जहाँ पे रिजल्ट को चिस्पा किया जाएगा। दिन भर की सूरत हाल ये थी कि सुबह सवेरे जैसे ही पोलिंग का आगाज हुआ तो जो लोग घरों से निकले, खुसूसन नौजवान अपने अहल खाना समेत घरों से बाहर आए और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में लोग आए। अगरचे बाज़ एरियाज में टर्न आउट जो है वो कदर कम रहा है, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि टर्न आउट ज़्यादा होगा, लेकिन बाज़ एरियाज में टर्न आउट कम रहा है और बाज़ एरियाज में टर्न आउट जो है वो तवक्को से ज़्यादा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के जो ऑब्जर्वर्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जहां से रिजल्ट जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट पहुंच रहा है। बज़ाहिर जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, उसी सोच के मुताबिक, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ के पुलिस, यहाँ के फौजी दस्ते वो शहर में गश्त करते रहे, जिसकी वजह से किसी जगह भी कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे तफसीलात सामने आती हैं आपके सामने रखेंगे। अब आपसे कुछ देर कबल एक दो हलकों के इलेक्शन जो हैं उनके नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लोगों की जानिब से भेजे गए हैं, लेकिन उसी को ही हतमी नतीजा तस्वर किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की तरफ से जारी किया जाएगा। बड़ा आपने इंसाइटफुल एनालिसिस दिया आज तक की सूरत हाल पे। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के नताइज आ जाएँ तो कल और परसों में इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।